صلی علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں توفیق دی کہ اپنے دین کے نام پر بیٹھیں، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بہت مبارک ایام ہیں یہ جو ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منسوب ہیں، ان کی ولادت کے ایام۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اس اعتبار سے خدا متعال کی خاص توفیق ہے یہ، اور آج اتوار کا دن ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ آج کے دن کے لیے خاص نماز آپ کے ذہن میں ہے کہ موجود ہے ذی القعدہ کے مہینے کے اتوار کے دن کے لیے، تو کبھی بھی اگر آپ نے پچھلے ہفتے نہ پڑھی ہو تب بھی، اور اگر پچھلے ہفتے پڑھ لی ہو تب بھی اچھا ہے کہ آپ دوبارہ پڑھ لیجیے، اور نہیں پڑھی ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ اس کو پڑھ لیجیے۔ یہ بہت ایک لحاظ سے عجیب نماز ہے۔ معمولاً جو دین اسلام کے اندر خاص عبادات ہوتی ہیں اس کے جو دن ہوتا ہے وہ یا جمعے کا دن ہوتا ہے یا کم از کم اتوار کا دن نہیں ہوتا۔ شاید یہ ایک واحد نماز ہے جس کے اندر خاص کر اتوار کا دن ذکر ہوا ہے ذی القعدہ کے مہینے میں، اور اللہ کے رسول کی طرف سے خاص کر گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ سید ابن طاؤس سے یہ روایت زیادہ مشہور ہے۔ سید ابن طاؤس جید علماء میں سے ہیں، اور مستحبات کو قبول کرنے میں جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ روایت کافی مضبوط روایت سمجھی جاتی ہے، تو آپ اس پہ ضرور توجہ فرمائیے گا۔ نماز 4 رکعت کے اندر ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنے کی ہے، اور اس کا طریقہ کار آپ کو تھوڑا سا آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گا۔ نماز کے بعد ایک دعا بھی ہے چھوٹی سی، تو اس طریقہ کار کو میں بھی بیان کروں گا، فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دعا کم سے کم آپ کو نیٹ پہ سے دیکھنی پڑے گی، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ خدا تعالی ہمیں اور آپ کو اس عبادت اور اس جیسی دوسری عبادتوں کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد 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 وعجل فرج۔ بنیادی طور پر جو موضوع اس وقت ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اچھا مسلمان بننے کے لیے جو بنیادی ترین کام ہے، بہت فنڈامنٹلز ہیں، وہ ہمیں کیا کرنے چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ صرف اسلام پر عمل کی خواہش کامیابی نہیں دلاتی۔ بہت سارے لوگوں کے اندر اس بات کی خواہش ہے کہ وہ اسلام پر عمل کریں، لیکن وہ اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے، اور بعض اوقات بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کرنے کی خواہش کے باوجود کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مدتوں گزرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ دین کی اسپرٹ نہیں تھی، یا جس چیز کی اتنی اہمیت نہیں تھی ہم نے اس کو زیادہ اہمیت دے دی، جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت تھی وہ ہم سے مس ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اختتام تک پہنچیں نعوذ باللہ اس ناکامی کے ساتھ، تو اس سے پہلے ہمیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ بھئی ہماری زندگی میں دین پر عمل کرنے کے لیے جو کچھ سب سے اہم تھا وہ کیا تھا، اور خاص کر آپ جیسی خواتین کے لیے کہ جنہوں نے دین اسلام کی پریکٹس کو زحمتوں کے ساتھ تحمل کیا ہوا ہے، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے پردے کو آبزرو کیا ہوا ہے اور آپ اس کی سختیوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، تو آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھئی دین کے اندر وہ اصلی چیز کیا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے،
کیونکہ اگر آپ اتنی سختی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ کو یہ حوصلہ صبر دیا ہوا ہے، جس کے اوپر خدا متعال یقیناً آپ کو بہت اجر نصیب فرمائے گا، اور اس سے زیادہ اجر ان خواتین کو دے گا محجبہ کو جو گرم علاقوں میں رہ رہی ہیں. آپ کو بھی اجر ملے گا یقیناً، یہ ان کو بہت زیادہ ملے گا کہ وہ اتنی شدید گرمی کے اندر، بعض اوقات 40 ڈگری سے اوپر کا ٹیمپریچر، اور اس کے اندر وہ پردہ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کی خواتین ہیں جو محجبہ ہیں، تو یقیناً ان کا اجر بہت زیادہ ہے. تو چونکہ آپ پہلے سے اس کام پر توجہ دے رہے ہیں اور سختیاں جھیل رہے ہیں اور اپنے اوپر پابندی کو برداشت کر رہے ہیں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی دین کے اندر اصل کیا ہے، تاکہ آپ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں واقعی تبدیلی لا سکے. اچھا، جن خواتین نے شروع میں پردہ کیا ہوتا ہے، یا ان کو پردہ کیے ہوئے کچھ وقت گزرا ہوتا ہے، تو شاید ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو، یا وہ اس غلط فہمی میں ہوں کہ اسلام صرف پردہ ہے، شاید ایسا ہو. لیکن جو خواتین کافی عرصے پردہ کر چکی ہوتی ہیں اور اس پریکٹس کے اوپر کرتے ہوئے ان کو سالوں گزر جاتے ہیں، میرا خیال میں ان کو بہت اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام صرف پردہ نہیں ہے. پردہ ایک اچھا اسٹیپ ہے، خواتین ہونے کے ناطے بہت اچھا اسٹیپ ہے، بہت ضروری ہے، ظاہر ہے کہ واجب ہے. لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پردہ ہی صرف اسلام نہیں ہے، ہمیں اسلام کے لیے کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا. اور بالکل اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پر کوئی مرد داڑھی رکھ لے اور وہ داڑھی رکھنے کے بعد یہ سوچے کہ داڑھی رکھنا اسلام ہے. ہاں، یہ داڑھی رکھنا اسلام کا حصہ تو ہے، لیکن اسلام اس کے اندر محدود نہیں ہے، اسلام بہت وسیع ہے. اچھا، ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں کہ بھئی فرض کر لیجئے کوئی آدمی اللہ کے دین میں جو واجبات عبادات ہیں ان کو انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، روزے رکھتا ہے، سال میں جو روزے رکھنے کی مقدار ہے اس کو پورا کر رہا ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج بھی کر لیا ہے، تمام واجبات کو جو تھے وہ انجام دے رہا ہے، انجام دے چکا ہے. یہ دین اسلام اور کیا ہے پھر؟ جو واجب عبادات ہیں اس نے انجام دے دی ہیں. مثال کے طور پر میں پاکستان کے ایک شہر میں تھا، وہاں ایک خاتون نے ہم سے پوچھا کہ بھئی ہم نے نماز جتنی بھی زندگی میں واجب تھیں وہ پڑھ لیں، اور جو قضا کی تھیں ان کی قضا بھی انجام دے دی، جو روزے واجب تھے وہ رکھ لیے، اور جو حج کرنا تھا وہ کر لیا، زیارت پہ جانا تھا وہ بھی چلے گئے، اب دین میں اور کیا ہے؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ ان خواتین کو اسلام کی الف کی بھی اطلاع نہیں ہوئی ہے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ اسلام میں ہے کیا. آیا دین صرف عبادات ہیں وہ بھی واجبات، یا دین کچھ اور ہے؟ تو ہم 3 حصوں میں دین کے اعمال کو، دین کے اجزاء کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں بیان کرنے کی خاطر. اور جس چیز پر ہماری سوسائٹی کا اصرار ہے، ایمفیسس ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور جس سے واقعی دین بنتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. یہ جو پوائنٹ ہے وہ اس اعتبار سے سمجھنا آسان ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی جو دین مبین لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے تھے، جو ہجرت سے 13 سال پہلے شروع ہوا، جس کو ہم بعثت کا سال کہتے ہیں، 13 سال اللہ کے رسول مکہ میں رہے، اس کے بعد مدینہ تشریف لائے، اس کے بھی سال گزرنے کے بعد نماز واجب ہوئی ہے. تو میں اور آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، ہجرت سے پہلے نہ نماز واجب تھی، ظاہر وضو وغیرہ بھی واجب نہیں تھا، نہ روزہ واجب ہوا تھا، حتیٰ شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی. تو اللہ کے دین سکھا کیا رہے تھے پھر؟ کیا چیز سکھا رہے تھے لوگوں کو؟ اور وہ جو سکھا رہے تھے اس میں کوئی ریچول نہیں تھا. تو ہمارا جو دین ہے وہ سارا ہے ہی ریچول کے اوپر. وہ جو اللہ کے نبی 14 سال تک ان ریچولز کے واجب ہونے سے پہلے سکھا رہے تھے وہ کیا تھا؟ پھر ایک اور سوال بھی آتا ہے ہمارے سامنے، وہ یہ کہ اگر مثلا اس زمانے میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا
اور اللہ کے نبی سے کہتا کہ اے اللہ کے نبی میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی مجھ سے ڈیمانڈ کیا کرتے؟ بھئی آج اگر میں مسلمان ہوں، آج سمجھ لیجئے کہ 2 بجے 2:30 بجے ایک آدمی مسلمان ہوا، پہلی چیز میں اسے کیا کہوں گا کہ مغرب سے پہلے ظہر عصر کی نماز پڑھ لینا. صحیح. اچھا جب نماز واجب نہیں تھی تو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ کیا کرنا؟ کیونکہ باقی تو اور کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی آج کل کے زمانے میں. تو ہمیں اللہ کے رسول کے اعمال میں ایک بیعت ملتی ہے. جب بھی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کہتا تھا کہ میں نے دین مبین کو قبول کرنا ہے تو پوچھتے تھے تم نے سوچ لیا ہے، جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، کیا تم کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ اور وہ کلمہ توحید پڑھتا تھا تو اللہ کے رسول اس سے ایک بیعت لیتے تھے. اس بیعت کو مختلف الفاظ مختلف اصطلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ اس کو پہلی بیعت کہہ سکتے ہیں، بیعت اولا، پہلی بیعت جو اللہ کے رسول چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جب وہ کہے کہ میں اسلام قبول کروں، اللہ کے رسول کہتے تھے بیعت کرو. ابھی بیعت کا لفظ کہاں سے آیا ہے، بیعت کا کیا معنی ہے اور کس طرح سے کی جاتی تھی، اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ ٹاپک میں نہیں ہے. اس بیعت میں اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ آج سے ہمیشہ سچ بولنا، کسی کا حق مت کھانا، کسی کے لیے برائی نہ کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، انسانوں کے حقوق کو انجام دے دینا، امانتوں میں خیانت مت کرنا. بہت ہی فنڈامنٹل چیزیں اللہ کے رسول بیعت میں لے لیا کرتے تھے. اچھا اگر آج کے زمانے میں کوئی اچھا مسلمان ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم، اور وہ اگر پریکٹسنگ مسلم مرد ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھی ہو نماز پڑھتا ہو، اور اگر عورت ہو تو اس کو کہتے ہیں جس نے پردہ کیا اور وہ نماز پڑھتی ہو. اور اگر ہم اس 13 سال میں ہوتے جب اللہ کے رسول تھے تو پریکٹسنگ مسلم کون تھا؟ نماز واجب ہی نہیں تھی، سارے مرد داڑھی رکھتے تھے. اس زمانے میں کسی مرد کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کی داڑھی مونڈ دیتے تھے. ہمارے پاس ہسٹری میں بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کو سزا دینے کے لیے ان کی داڑھی مونڈ دی جاتی تھی، تو وہ بیچارہ روتا پھرتا تھا کہ میری داڑھی کاٹ دی گئی ہے. اور اس زمانے میں کسی خاتون کو بہت بڑی سوشل پنشمنٹ دینی ہو تو اس کو بے پردہ بازار میں لے آتے تھے. آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو اس کے مصائب کے پہلو بھی پتہ ہے سارے. اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. جو اس زمانے میں سزا میں کیا جاتا تھا یہ ایک عجیب ہی بات ہے. بہرحال تو اس زمانے میں پریکٹسنگ مسلم کون تھا؟ وہ نہیں تھا جو داڑھی رکھتا ہو، سبھی داڑھی رکھتے تھے. اچھا ایک اور عجیب پہلو ہے کہ اس زمانے میں سارے مرد امامہ لگاتے تھے. تو مثلا ہمارے یہاں اگر کوئی امامہ لگائے تو وہ بہت بڑا پریکٹسنگ مسلم ہوگا. جب وہاں اس زمانے میں سبھی امامہ لگاتے تھے، سبھی ابا قبا پہنتے تھے، چونکہ وہاں کا لباس ہی یہی تھا. اور یہ جو مثال کے طور پر ہماری مسلمان خواتین کا لباس ہے ابا اور چادر اور یہ سب چیزیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 400 سال پہلے تک 500 سال پہلے تک دنیا کے تقریباً تمام سویلائزڈ علاقوں کے اندر ڈریس یہی تھا. آخری 300-400 سال 500 سال کے اندر یہ ساری چینج آئی ہے. اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھنی ہو تو کم سے کم اردو میں تو موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا انگلش ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا. ایک انتہائی قابل اسکالر ہیں ایران کے اندر، ڈاکٹر حداد عادل نام کر کے. ڈاکٹر حداد عادل منسٹر آف ایجوکیشن تھے اور پارلیمنٹ کے اسپیکر کئی ٹرمز میں رہے ہیں. ڈاکٹر حداد عادل کی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ترجمہ، نام آپ کو تھوڑا سا شاید عجیب لگے، اوریاں ثقافت اور ثقافت کی اوریانی. اوریاں ثقافت اور ثقافت کی اوریانی، بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر حداد عادل کی. میرے خیال میں لباس کے مسئلے کو بیان کرنے اور حجاب کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، لباس اوورال مرد عورت دونوں کا، اور حجاب کے معاملے کو بیان کرنے میں، اور اسپیشلی اسلامک کلچر کو ایکسپلین کرنے میں، لباس کے معاملے میں اس سے اچھی کتاب میرے خیال میں اتنے کم والیوم کے اندر 100 صفحے 80 صفحے کے اندر میرے خیال میں اور نہیں ہوگی کوئی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پریکٹسنگ مسلم اس دور کا کیا تھا؟ پریکٹسنگ مسلم وہ تھا کہ جو امانت دار ہو. پریکٹسنگ مسلم وہ تھا کہ جو سچ بولتا ہو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہو.
وہ تھا کہ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت بڑا چینج ہمارے اور ان لوگوں کے اندر آیا ہے وہ یہ کہ ہمارا اسلام ریچولز کے اندر محدود ہو گیا ہے اور ان کا اسلام ایتھکس کے اندر تھا. اب یہاں سے میں پک کرتے ہوئے اسلام کے 3 پارٹس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اسلام 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلام کی بنیادیں، جڑیں. اگر آپ بنیاد کو سمجھنا چاہیں تو بیسمنٹ بہت اچھی جگہ ہے سمجھنے کے لیے. آپ کے اوپر 2 منزلہ عمارت ہے اور اس 2 منزلہ عمارت کو جو کھڑا کیا گیا ہے یہاں پر کچھ پلرز کے ذریعے سے کھڑا کیا گیا ہے. کچھ پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کچھ پلرز آپ کو اس میں یہاں پر نظر نہیں آئیں گے. یہ جو پلرز ہیں یہ بلڈنگ کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہیں. تو اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کسی کی بیسمنٹ کے اندر لمبی مدت پانی کھڑا ہو جائے تو اس کو فوراً یہ چیک کروانا پڑے گا کہ میرے جو پلرز ہیں ان پلرز کے اسٹیلز کے اندر پانی تو نہیں چلا گیا کہیں. چونکہ اگر ان پلر کے سیمنٹ کو کراس کرتے ہوئے اسٹیل کے اندر پانی چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اسٹیل زنگ پکڑے گا. اگر یہ اسٹیل زنگ پکڑ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنکریٹ کا اس کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس کے بعد اس بلڈنگ کے گرنے کے بہت زیادہ امکانات آ جائیں گے. تو آپ کو پلرز کو بہت اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے. اسلام کے پلرز کیا ہیں؟ اسلام کے پلرز ہیں اس کے بلیفز، عقائد. یہ اسلام کا پہلا حصہ ہے، اسلام کے عقائد. اچھا، اب ایک عقیدہ وہ ہے جو ہم لوگ پڑھاتے سکھاتے اور معمولاً سوسائٹی میں پریکٹس ہوتا دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہو اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اور بچہ رٹ لیتا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اسے کہا بھائی اصول دین یہ ہیں، فروع دین یہ ہیں، صفت جلالیہ یہ ہیں، صفت جمالیہ یہ ہیں، معاملہ ختم. اور بچے نے بھی رٹ لیا. ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول انسانوں کو عقیدہ ایسے سکھاتے ہوں. وہ ایسے نہیں کرتے تھے. وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ کسی سے پوچھتے تھے کہ تمہارے خیال میں اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے؟ کیا تمہارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہوگا؟ تو مثلاً وہ جواب دے گا کہ ہے یا نہیں ہے تو اللہ کے رسول اسے کرے دیں گے اور پوچھیں گے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہاں کا کوئی بنانے والا ہے تو کیوں کہہ رہے ہو کہ بنانے والا ہے؟ تو وہ بتائے گا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اس وجہ سے سمجھا ہے کہ یہاں کا کوئی بنانے والا ہے. تو مثال کے طور پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ وہ بن رہی تھیں جس میں ایک ویل کو وہ گھما رہی تھیں. ان سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ پہیہ مزید نہیں چلتا اور جو میں بن رہی ہوں یہ نہیں بنتا، جبکہ یہ پوری دنیا چل رہی ہے اور اس پوری دنیا کے جو فنکشنز ہیں وہ انجام پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چلانے والا ہوگا تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس نے اپنے طور پر ایک دلیل بنائی. تو آپ کو اور مجھے اسلام کے فنڈامنٹلز کے اندر جا کر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو عقائد ہمیں دیے گئے ہیں آیا ان کے اوپر ہمیں عقلی طور پر اپنی عقل اور اپنے دلیل سے یقین ہے؟ بھول جائیے کہ سوسائٹی ہمیں کیا کہے گی یا کیا کہہ رہی ہے، ہمارے اجداد نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اس کا کو چھوڑ دیجیے. مثال کے طور پر کیا زیادہ تر مسلمانوں کو قیامت پہ یقین ہے؟ میں نے میٹرک میں ٹیوشن پڑھی تھی ایک دفعہ. ہم نے جو ٹیوشن جن صاحب سے پڑھی تھی وہ اس زمانے کے دہریے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے. اس زمانے میں ایسے لوگ ذرا کم ہی ملتے تھے، لیکن ہماری قسمت سے ہمیں دہریے صاحب مل گیا. یہ بات ہے تقریباً 79 کی، 78-79 کی. تو وہ صاحب دہریے تھے. کافی عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، قیامت پہ بھی ان کا یقین نہیں ہے. لیکن ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیں پنچ نہیں کرتے تھے کہ تم بھی نہیں مانو. وہ اپنی زندگی میں مشغول تھے. لیکن ایک آدھ دفعہ کبھی جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی اور کہا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟
کہا مانتے ہیں۔ تو کہا کیا تم قیامت پہ یقین رکھتے ہو؟ تو ہم نے کہاں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ تم لوگ نہیں رکھتے، اور یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو یہ صرف اوپر اوپر کی بات ہے۔ جیسے کہ بسم اللہ کرنے ثابت۔ انہوں نے کہا بھائی اب اس طرح سے دیکھو کہ اگر تم کو اسلام آباد جانا ہو، جو پاکستان کے جاننے والے ان کو پتہ ہے کراچی اور اسلام آباد کے درمیان تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جو جہاز جاتا ہے وہ معمولاً 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے حساب سے کہ جہاز کی کتنی اسپیڈ ہے اسلام آباد پہنچا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم کو اسلام آباد لے جانا چاہوں، بھیجوں، تو تم بائی روڈ جاؤ گے یا بائی ایئر جاؤ گے؟ 79 تک میں جہاز میں نہیں بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بائی ایئر جاؤں گا، ظاہر جلدی پہنچ جاؤں گا، فوراً پہنچ جاؤں گا۔ میرے بھائی بھی میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم بائی ایئر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، تم کو بائی ایئر جانا چاہیے، لیکن اگر میں تمہیں یہ کہوں، اب یہاں پہ ذرا آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے، انہوں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ 2 راستے ہیں، یا بائی ایئر جاؤ گے یا بائی روڈ جاؤ گے۔ اس زمانے میں بائی روڈ یا ٹرین جانے میں کراچی اور اسلام آباد میں تقریباً 30 گھنٹے لگتے تھے، تقریباً 30 گھنٹے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بائی ٹرین یا بائی روڈ گئے تو 30 آورز لگیں گے، اور میں اس زمانے میں ٹرین میں جاتا تھا اپنے والدین کے ساتھ، تو ہم لوگ اکانومی کلاس میں جاتے تھے ٹرین میں۔ اگر آپ میں سے کسی نے اپنی زندگی میں تجربہ نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ، تو پھٹوں کی کرسیاں ہوتی تھیں، لکڑی کے پھٹوں کی، ان پہ کوئی فوم نہیں ہوتا تھا، آپ نے کیا ہوا، تو ہم لوگ اس پہ جاتے تھے، اور اس میں کوئی اے سی نہیں ہوتا تھا، کھڑکیاں کھلی رہتی تھیں اگر قسمت سے وہ کھلنے کے قابل رہی، ورنہ کہیں اٹک گئی تو آپ گئے۔ اور اس میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، جو پنکھے لگے ہوتے تھے بڑی قسمت ہوتی تھی کہ چل پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم گئے اسلام آباد بائی روڈ یا بائی ٹرین 30 گھنٹے لگیں گے، مٹی کھاؤ گے، گرمی کھاؤ گے، پھر اسلام آباد پہنچو گے، راولپنڈی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ بائی ایئر چلے جاؤ، بائی ایئر چلے جاؤ، 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ کس سے جاؤ گے؟ بائی ایئر۔ تو انہوں نے کہا لیکن اب ایک ایکویشن آ رہی ہے، اگر بائی ایئر گئے 2 گھنٹے میں پہنچو گے، لیکن 2 سال تک راولپنڈی کا ایک بہت پرانا بازار ہے، اس کا نام ہے راجہ بازار، کہنے کہ 2 سال تک تمہیں راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ بیٹھنا پڑے گا اگر بائی ایئر گئے، اور اگر بائی روڈ گئے، بائی ٹرین گئے، تو 2 دن لگیں گے، گرمی کھاؤ گے، مٹی کھاؤ گے، لیکن 2 سال تک میریٹ میں ٹھہرائیں گے۔ اب کس میں جاؤ گے؟ اب اگر کوئی کہے کہ میں بائی ایئر جاؤں گا، تو ہمیں یا تو اس کے دماغ پہ شک کرنا پڑے گا، یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا بیچارہ معاملہ کیا ہے۔ اگر ہمارا بھائی بھی بائی ایئر جا رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اسے پکڑ کے بٹھائیں گے بائی ٹرین، اور اسے کہیں گے بھائی اس میں جاؤ، فائدہ اسی میں ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یقیناً بائی روڈ جاؤ گے، بائی ٹرین جاؤ گے۔ اب تم ایک بات بتاؤ، تمہیں جنت کا یقین ہے؟ تو تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو پھر؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ 60 سال کی زندگی سختی سے گزار لو، لاکھوں سال کی جنت ملے گی، اگر تمہیں اس کا یقین ہے تو تم گناہ کیوں کرتے ہو پھر؟ یہ جو تم گناہ کر رہے ہو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں جنت کا یقین نہیں ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے، ہمیں عقائد پہ یقین نہیں ہے، ہم عقائد کو لے کے چل رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے، اچھا مسلمان ہونے کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز پہلی چاہیے وہ عقیدے پر یقین چاہیے، عقیدے پہ یقین۔ آپ کو یقین ہو کہ خدا ہے تو پھر آپ گڑبڑ نہیں کریں گے۔ آپ کو یقین ہو کہ قیامت ہے، امام ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا اللہ عادل ہے، تو میرا اور آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا پھر۔ تو پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ یہ کہ ہمیں عقیدے پہ یقین چاہیے، تمام تر تفصیلات کے ساتھ۔ مثلا اگر خدا عادل ہے تو کیا کوئی میرے اوپر ظلم کر سکے گا؟ تو مجھے کڑنے کی کیا ضرورت ہے؟
مجھے بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں انتقام کیوں لوں؟ خدا اپنا کام کرے گا۔ ہاں اگر خدا مجھ سے کہے کہ فلانی کا قصاص میں اسلام کے پینل کوڈ کے اندر رہتے ہوئے اس کا قتل ہونا ضروری ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ میں انتقام کی آگ میں جل کے کیوں قتل کروں؟ خدا عادل ہے، ظلم نہیں ہونے دے گا تو کوئی میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یا اگر مثال کے طور پر کوئی گناہ کر کے مجھے بہت بڑا ثواب ملنے والا ہو، کمائی ہونے والی ہو، تو میں گناہ کیوں کروں گا؟ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ چونکہ ہم نے اس بنیاد کے اوپر کام نہیں کیا ہوا۔ پہلی چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی اور آپ کو اور مجھے چاہیے وہ یہ کہ بنیاد پہ کام کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کا ایک عملی راستہ یہ کیسے کریں؟ 2 پوائنٹس میں اس میں عرض کروں گا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ تھیوریٹیکلی آپ کیسے مضبوط کریں گے؟ وہ اس طریقے سے کہ خود ہی ڈاؤٹ کا کوشچن ریز کریں، خود ہی اس کا جواب بھی نکالیں۔ مثلا آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے کیا تمہیں یقین ہے کہ خدا ہے؟ اچھا اگر خدا نہیں ہوا تو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا چانس تو نہیں کہ خدا نہ ہو، قیامت نہ ہو، میں بلا وجہ میں نمازیں پڑھے جا رہا ہوں؟ اپنے آپ سے خود ہی ڈاؤٹ پر مبنی ایک سوال کریٹ کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی عقل سے اپنے آپ کو جواب دیں۔ پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا آپ اندر سے سیٹسفائی ہو گئے یا صرف جواب دینے کے لیے جواب دیا ہے؟ اتنا اس پروسیس کو لے کر چلیں کہ اندر سے آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملے کہ نہیں اب میرے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یا اگر ڈاؤٹ ہے تو اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے میرے پاس کافی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک آدمی امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں کافر ہو گیا۔ امام نے کہا نہیں تم کافر نہیں ہوئے۔ تو وہ کافی رو رہا تھا، پریشان بھی تھا، اس نے کہا نہیں مولا مجھے ڈر ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر تم کافر ہوتے تو ہمارے پاس نہیں آتے، اگر کافر ہی ہو جاتے تو تم پریشان ہو کر ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب تم کافر نہیں ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے شک ہے۔ امام نے فرمایا تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ تم رات کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے اور شیطان نے تمہارے کان میں ڈالا کہ اگر خدا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مولا ایسا ہی ہوا۔ تو امام نے ایک بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ شک بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے۔ شک بہت اچھا راستہ ہے، یعنی اگر شک آپ کے ذہن میں آیا ہے اور آپ اس شک کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور ایک یقین پہ پہنچ جاتے ہیں تو شک بہت اچھا راستہ ہے، چونکہ یہ شک آپ کو یقین تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن شک بہت بری منزل ہے، یعنی شک آیا کہ خدا ہے یا نہیں ہے اور آپ سولو نہیں کر سکے، اسی ڈاؤٹ میں رہ گئے ہے بھی یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ڈاؤٹ میں رہ جائے گئے، یہ بہت بری منزل ہے، اس میں آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو آپ خود ہی، پہلا راستہ کیا ہوا عقائد کے لیے؟ خود ہی کوشچن بنائیں، خود ہی جواب نکالیں۔ اچھا اگر آپ جواب نہیں نکال سکیں تو کیا کریں؟ جائیں اسکالرس کے پاس جائیں، جستجو کریں، تحقیق کریں، ریسرچ ورک کریں، تھوڑا اپنے جواب کو لانے کی کوشش کریں۔ عقیدے کے ہر پہلو میں یہی کریں۔ مثلا اگر آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا وقت کے امام تشریف لائیں گے، اور شیطان آپ سے کہے اگر نہیں ہوا پھر جائیے تحقیق کریں، اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ ورک کریں، یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ایک اور بھی ہے، اپنی زندگی میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کسی موقع پر آپ کچھ تجربوں سے گزرے ہوں گے، اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اگر خدا نہ ہوتا تو یہی ہونا چاہیے تھا کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ البتہ توہم میں نہیں جائیے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان توہم لے کر کچھ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اپنے آپ سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، بغیر خدا کے اور اس کی امداد کے اور اس کی خاص نظر لطف کے یہ سب ہو سکتا تھا کیا؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اپنی زندگی میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کے واقعات میں آپ کو کچھ اسپریچول ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے،
جس کو ہم لوگ مسٹک ایکسپیرینس کہتے ہیں، عرفانی تجربے ہوئے ہوں گے شاید، ان سے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو یہ دوسرا راستہ ہوتا ہے آپ کے پاس. ایک تیسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خدا کے نزدیک ہیں ان کے احوال کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو خدا کے نزدیک ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا ہم میں اور ان میں کوئی شباہت ہے؟ کیا ہم ان کی نقل اتارنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ 2-3 راستے ہیں آپ کے پاس اپنے عقائد کو سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اور یہ اسلام کے پلرز ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر اسلام کا دوسرا حصہ آتا ہے جس کو ہم ایتھکس اینڈ مورلز کہتے ہیں، اخلاقیات. یہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں؟ میں سعید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا بولنے کا ڈیوریشن زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ جو سوال کرنا چاہیں وہ کر سکیں. اس کو دیکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا اگلے 10 منٹ میں اس کو ختم کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پہلا حصہ عقائد ہے جو ہماری بنیاد ہے. ان عقائد کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں کچھ اخلاق دی ہیں. ایک ٹیکنیکل ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، عقیدہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے کا کمبینیشن ہے. سیٹ آف بلیفس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے. یہ جو ہے اور نہیں ہے کا کمبینیشن ہے، یہ سارا کلیکشن ہے، یہ عقائد بنتا ہے. فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، امام منصب ہے یا نہیں ہے، خدا عادل ہے یا خدا عادل نہیں ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے عقائد. ان عقائد سے ہم بہت بڑا ایک اور سیٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس سیٹ کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں ایک اور سینٹنس کے اندر، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا ہے عقائد کے اندر تو آیا خدا کی بندگی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے. یہ جو پرنسپلز ہم نکالتے ہیں ان کو ہم ایتھکس یا مورلز کہتے ہیں. پرسنل لائف میں ہو تو ایتھکس کہتے ہیں، اور سوشل لائف میں ہو تو مورلز کہتے ہیں. یہ جو سیٹ ہوتا ہے ایتھکس اور مورلز کا، یہ ہم ان بلیفز سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہماری زندگی گورن ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیپتھ دینے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہوں، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. وہ یہ کہ بعض اوقات کسی کو یہ تو پتہ ہوتا ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ بریک دبائیں گے تو کیا ہوگا، ایکسیلیٹر دبائیں گے تو کیا ہوگا، کون سے گیئر کو کہاں پہ رکھیں گے تو کیا ہوگا. لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا اس کا انٹرنل میکینزم آپ کو پتہ ہے، تو یہ ہم میں سے زیادہ تر کو نہیں پتہ. میں میکینیکل انجینئر نہیں ہوں، میں گاڑی کا میکینک بھی نہیں ہوں جو مجھے یہ پتہ ہو کہ جو گاڑیاں آٹومیٹک گیئر رکھتی ہیں اس میں گیئر کیسے چینج ہوتا ہے. مجھے کیا پتہ. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اصلا گیئر کہتے کسے ہیں. فرض کر لیتے ہیں میں گاڑی چلاتا ہوں، لیکن یہ ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اسلام کے احکام پتہ ہیں، میکینزم نہیں پتا. ایتھکس اور مورلز اس میکینزم کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں میکینزم ہے، یہ ایک سسٹم ہے. آپ اور میں سسٹم کی مثال کیا دیتے ہیں؟ ہم سسٹم کی مثال دیتے ہیں جیسے میں نے کہا گاڑی کی مثال، کہ آپ اس میں فیول ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں آپ مثال کے طور پر ٹرانسپورٹیشن میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک پورا سسٹم ہے، اس کا ایک ان پٹ ہے، اس کا ایک آؤٹ پٹ ہے، اس کا ایک پروسیسنگ ہے، اس کا ایک بینیفٹ ہے. اسلام بھی ایسے ہی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے. اس کی ایتھکس اور مورلز اس میکینزم کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے. اچھا، اس کے اندر ہمیں پتہ ہے مثال کے طور پر آپ پیٹرول کی گاڑی کے اندر ڈیزل نہیں ڈالیے گا ورنہ بہت سارے مسائل ہو جائیں گے آپ کے لیے. تو خدا متعال فرماتا ہے کہ تم انسانوں کا بنانے والا میں ہوں، اس میں سچ ڈالنا، جھوٹ مت ڈالنا، ورنہ یہ میکینزم خراب ہو جائے گا، یہ کولیپس کر جائے گا.
جھوٹ نہیں بولو، امانت داری دکھاؤ، بے ایمانی مت دکھاؤ، خیانت مت کرو۔ اچھا خدا کو یہ پتہ ہے، ممکن ہے مجھے نہیں پتا ہو، اور میں فرض کریں پیٹرول کی گاڑی میں سوچوں کوئی بات نہیں، دونوں بہرحال فیول ہیں، اگر میں ڈیزل ڈال بھی دوں تو کیا ہو جائے گا، اور ڈیزل میں ڈال دوں تو اس کے بعد پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری سوسائٹی ہے، ہماری پرسنل لائف ہے، بنانے والے نے اس کو ایک سیٹ میکینزم کے اوپر بنایا، اور وہ میکینزم وہ ایتھکس اور مورالز کے اندر ایکسپلین کر رہا ہے۔ اگر اس کے ایتھکس اور مورالز پہ چلیں گے، اس کا میکینزم بہت اچھا ہے، یہ دنیا بہت اچھی دنیا بنے گی۔ لیکن اگر نہیں چلیں گے پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اگر گاڑی میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالیں گے تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ کولیپس کرنا کسے کہتے ہیں۔ ہیومن سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات 3 جنریشن لے لیتی ہے۔ تو آپ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ کے جیسے تجربے کرنے والے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ سب سے لمبی مدت جو اب تک ہوئی ہے وہ انگلینڈ میں ہوئی ہے، اور اسے صرف تیسری جنریشن لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کو یہ بتانے والا اس وقت نہیں ملے گا کہ 5ویں جنریشن میں کیا ہوتا ہے، اور آپ 3 جنریشن پہ ختم نہیں ہوں گے۔ اگر میں سید ہوں تو میں اپنے اجداد کی شاید 50ویں جنریشن ہوں، اور میں ابھی بھی اس پہ فخر کر رہا ہوں۔ تو 3 جنریشن تو کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ تو آپ ایک ایسے ایکسپیرینس کے اندر کود گئے ہیں، ایکسپیریمنٹ کے اندر، جس کا کوئی سابقہ اور آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا وہ آپ کہیں اور سے دیکھ کے رزلٹ لے سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال اس میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرا پارٹ یہ ہو گیا اسلام کا، ایتھکس اور مورالز۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو صرف اس حد تک مت سمجھیے گا کہ پردہ کرنا اچھا ہے تو پردہ کر لیتے ہیں، نہیں، پورا میکینزم جاننے کی کوشش کیجیے۔ اگر اسلام کہتا ہے قناعت کرنا اچھا ہے، کیوں اچھا ہے؟ اگر قناعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ قناعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ پورے میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو جو لطف آئے گا اسلام پر عمل کرنے میں وہ ایکسٹراڈنری ہے۔ کیوں؟ بات میں آپ کو پتا ہوگا اس کا مجھے فائدہ کیا ہونے والا ہے، ایک ایک بات کا آپ کو پتا ہوگا، یہ جو میں کروں گا، یہ جو میں قربانی دے رہا ہوں، اس قربانی کا فائدہ کیا ہونے والا ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، اس سے سوسائٹی کو کیا ملے گا، کب ملے گا، یہ بھی پتا چل جائے گا آپ کو۔ اور میں اگر اسی ڈرائیونگ کی مثال میں جاؤں تو بعض اوقات میں اور آپ اپنی گاڑی کے ساتھ کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کا رزلٹ جب جاننے والا جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تو پھر وہ اپنا سر پیٹتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے یہ اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ نہیں ابھی تک تو گاڑی کو کچھ نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ عرصے کے بعد ہوگا۔ اب ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو تاکہ آپ کی بوریت کم ہو جائے۔ ایک آدمی چوری کرنے جاتا ہے کسی گھر میں، جو گھر کا مالک تھا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کھٹ پٹ سے، تو وہ بولتا ہے کون ہے؟ چور سوچتا ہے یہ آدھا نیند میں ہے، اس کو دھوکہ دینا ممکن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بارات گزر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بارات میں تو آوازیں آتی ہیں، سو جاتا ہے۔ تو دوبارہ اٹھتا ہے کھٹ پٹ سے، کہتا ہے کون ہے؟ تو کہتا ہے بارات گزر رہی ہے، کہا تو ہے، تو وہ سو جاتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ اٹھتا ہے، وہ پھر جواب میں کہتا ہے بارات گزر رہی ہے۔ تو اب اتنی دیر میں وہ جو گھر کا مالک تھا اس کا دماغ کچھ کام کرنے لگتا ہے، تو کہتا ہے کہ اگر بارات گزر رہی ہے تو باجے کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہتا ہے سو جاؤ، صبح کو آئے گی، صبح کو باجے کی آواز بھی آئے گی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ سو جائیں، باجے کی آواز بھی آ جائے گی، اللہ نہ کرے کہ آ جائے، اس سے پہلے ہی ہم اور آپ جاگ جائیں۔ تو یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اسلام کے ایتھکس اور مورالز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا اگر کوئی بغیر سمجھے کرے گا تو کیا ہوگا؟ کڑتا رہے گا، جلتا رہے گا کہ دوسرے تو میوزک انجوائے کر رہے ہیں اور میں نہیں کر رہا، دوسرے تو یہ کر رہے ہیں وہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے بہت اچھا ہے کہ میکینزم پورا سمجھ لو،
تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو تم کر رہے ہو اس سے ہونا کیا ہے. خاص کر ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بڑوں نے ہی میکینزم نہیں سمجھا ہے تو بچے اگر ان کے سامنے سوال کریں گے تو وہ کیا بتائیں گے؟ انہیں کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے اور مصیبت میں پھنس جائے گا معاملہ. تو یہ بہت ضروری ہے. تیسرا کام جو تیسرا لیول اسلام کا آتا ہے وہ اس کے بعد آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا کرو اور کیا نہ کرو، جس کو ہم کہتے ہیں احکام. بس 3 لیول ہو گئے. ایک ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عقائد. اس کو مضبوط کرنے کا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا لیول ہے ویلیوز، مورلز کا، ایتھکس اور مورلز کا، جس کو ہم ایک جنرلائز ٹرم کے اندر ویلیوز کہتے ہیں. کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، جس کی میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دی اور میں نے اصرار کیا کہ اس کا میکینزم پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو میکینزم پتہ ہوگا تو آپ کبھی بھی اچھا لباس پہن کے شو نہیں ماریں گے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ ہوا تو آپ شاید کر ڈالیں گے. اگر آپ کو پتہ ہوا کہ اس کا میکینزم کیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کام کو کر کے میں نے اپنے سر پہ کیا مصیبت ڈال لی ہے، اب اس میں کیا ہونے والا ہے. لیکن نہیں پتہ ہوا تو آپ کہیں نہ کہیں کر ڈالیں گے. ایک بہت بڑے استاد ہیں علم اخلاق کے قوم میں، آیت اللہ جوادی آملی. آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ اگر کوئی انسان کسی میٹیریل اچیومنٹ کو حاصل کرے اور اپنے اندر کوئی چینج فیل کرے کہ میں اب اس میٹیریل اچیومنٹ کے بعد کوئی ڈفرینٹ آدمی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخلاق کی پہلی اسٹیئر پر بھی پاؤں نہیں رکھا ہے. اس کو چاہیے واپس جائے اور اپنی اصلاح کرنے کی دوبارہ کوشش کرے. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ میٹیریل اچیومنٹ کی خدا کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، بلو زیرو ہے. یہ اگر زیرو نہ ہو، شاید بلو زیرو ہے یہ، شاید، تو کم سے کم زیرو تو لے ہی لیں آپ اگر بلو زیرو نہ بھی مانے. تیسری بات تھی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اچھا پردہ کس کام میں آتا ہے؟ پردہ کون سی جگہ پہ آئے گا؟ یہ تیسرا اسٹیپ ہے. کیا ہونا چاہیے؟ پردہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ کہ عفت اور حیا، پردہ کرو یا نہ کرو تیسرا اسٹیپ ہوگا. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ عفت اور حیا ہونی چاہیے. اور عفت و حیا کیوں ہونی چاہیے وہ عقائد میں جا کے ڈسکس ہوگا کہ کیوں ہونی چاہیے. تو اس طرح 3 لیول بن جائیں گے. مثلا نماز پڑھو یہ تیسرا لیول ہے، کرو نہ کرو تیسرا لیول ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ بندگی ہونی چاہیے، یہ سیکنڈ لیول ہو گیا ایتھکس اور مورلز کے اندر. کیوں بندگی ہونی چاہیے؟ چونکہ خدا خالق ہے. چونکہ خدا خالق ہے، بلیفز کے اندر، ایتھکس اور مورلز میں اوبیڈینس اور بندگی ہونی چاہیے. اور اس کے ریزلٹنٹ میں کیا کرو یا کیا نہ کرو، تم نماز پڑھو. اچھا ہم لوگ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، پردہ کرو، یہ نہ کرو، اور ہمارے بچے کہتے رہتے ہیں تمہارے سامنے تو ہو جائے گا، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے. اس سے بہت بہتر تھا کہ ہم ان کو یہ بتاتے کہ بیٹا خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے دماغ کو خود پرواز کرنے کا موقع دے دیتے. اچھا ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں دیا تو ان کو کہاں دیں گے؟ اپنے آپ سے بھی یہ سوال نہیں کیے. ایک ایک انڈیویجول کو پکڑیں اور اس کے دماغ کو کریدنا شروع کریں کہ اسے قیامت پہ یقین ہے، تو آپ بہت عجیب و غریب ریزلٹس دیکھیں گے. میں نے کبھی جب ٹیچنگ کرتا تھا تو اسکول میں یہ کام کیا تھا اور بچوں سے کہا کہ یہ بتاؤ تم رسول پہ یقین رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم رکھتے ہیں. اہل سنت بچے بھی تھے، شیعہ بھی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دلیل دو جس سے ثابت کرو کہ رسول اللہ کے رسول تھے. مشکل میں پڑ گئے. کوئی کہہ رہا ہے میرے بابا نے کہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ تم 1 ارب مسلمان کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول تھے، 5 ارب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھے. تو ہم پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول؟ دیکھا تم نے کیا؟ نہیں. تو کیسے ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے رسول تھے؟ تو ثابت کرو. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے کے چلیے. آخری بات ایک اور عرض کروں گا. اسلام میں کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہوگا. ٹیسٹ کریں اسے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے ٹیسٹ کریں، اس کو ٹیسٹ کے فیز سے گزاریں.
تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اسلام کے اندر طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے. اس کو ضرور فیس سے گزاریے. مثال کے طور پر اپنے آپ سے یہ ایک آخری بات اور کہوں گا، 10 منٹ کا کہہ کے بھی اور زیادہ ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھتے رہیے، آپ کو زندگی میں کیا چاہیے؟ اور یہ دیکھتے رہیے گا کہ جو چیز آپ کو چاہیے ہے وہی چاہیے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور چاہیے. یہ اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا. مثال کے طور پر آپ کو گھر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. گھر چاہیے یا آرام چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تو آپ کو گھر نہیں چاہیے، گھر تو سریا اور سیمنٹ ہوتا ہے، یہ لکڑی ہوتی ہے اور شیشہ ہوتا ہے. آپ کو آرام چاہیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر گھر کے آرام مل جائے؟ یہ پوچھیے گا اپنے آپ سے، تاکہ آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ آپ غلط چیز کو سمجھ بیٹھیں کہ یہ چاہیے، اصل میں کچھ اور چاہیے ہو. تو مثال کے طور پر آپ کو پیسہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے. خوشی چاہیے، پیسہ چاہیے؟ خوشی. پیسہ ہوا خوشی نہیں ہوئی تو کیا کروں گا پھر؟ خوشی چاہیے. کیا ممکن نہیں ہے کہ بغیر پیسے کی خوشی مل جائے؟ ڈھونڈتے رہیے تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے آپ کو زندگی میں اصل میں کیا چاہیے. دھوکے میں نہ رہیے گا. ایک بچے کو موبائل چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں بعض اوقات اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹا موبائل چاہیے یا سینس آف اچیومنٹ چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے بچوں کو موبائل نہیں چاہیے بلکہ اس موبائل کے پیچھے سینس آف اچیومنٹ چاہیے. اور اگر سینس آف اچیومنٹ کہیں اور سے مل جائے اور موبائل سے زیادہ طاقت سے ملے پھر یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، ورنہ ہماری ساری زندگی غلط چیزوں کے پیچھے گزر جاتی ہے. اور بہت بڑی لائف کی مشکل یہ ہے کہ اس میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کے پاس نہ پانے کو کچھ ہوتا ہے نہ کھونے کو کچھ ہوتا ہے. ایک سرٹن سپین ہے لائف کا جس میں کچھ پانے کی جگہ ہوتی ہے، کچھ کھونے کی جگہ ہوتی ہے. ایک سرٹن ٹائم کے بعد نہ کوئی اچیومنٹ ہے نہ کوئی لاس ہے. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. پھر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ اس اسٹیج پر پہنچے آپ ہوشیار ہو جائیں کہ آپ کو چاہیے کیا ہے اور وہ ڈھونڈ لیجیے گا، چونکہ بعض اوقات غلط بھی ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.